Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کا بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اس اتنی اچھی مبارک امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، تو ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، خوب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم مصیبت میں ہیں تو صبر کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نماز پڑھنے کی کو پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ ہم نمازوں میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ ناظرین اکرام، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے بال رکھنے کا ایک اپنا الگ انداز ہو چکا ہے، اتنا زبردست انداز ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا اگر ان کو ہم دیکھ لیں تو لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ میوزیم میں ٹھہرنے والا کوئی پتلا۔ کیونکہ میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے کچھ جو بال رکھ رہے ہیں، عجیب عجیب کلر لگا رہے ہیں، چاہے اپنے بالوں پر کوئی پیرٹ گرین کلر لگا رہا ہے، کوئی ریڈ کلر لگا رہا ہے، کوئی گرے کلر لگا رہا ہے، اور کوئی تو جو ہے الوؤں کا کلر لگا رہا ہے، جو الو ہوتے ہیں جو رات میں جو اڑتے ہیں تو وہ ان کے کلر لگا کر جو ہے پھر رہے ہیں، ایک عجیب نمونے کے ایک عجیب تماشائی بن کر جو ہے وہ پھر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دم سب سے الگ لگ رہے ہیں۔ تو وہ سب سے الگ دکھنے کی چکر میں بالکل سب سے الگ ہو رہے ہیں، وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل وہ سب سے الگ ہو چکے ہیں۔ وہ ہمارے جو ہے جو لوگ ہمارے سے ہم سے جو جڑے ہیں ان سے وہ بالکل الگ ہو چکے ہیں، عام انسانوں سے بالکل الگ ہو چکے ہیں، اتنے نمونے کے وہ دکھ رہے ہیں کہ اپنے بالوں میں عجیب عجیب کلر لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا پھر ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ جو کیمیکل جو وہ کلروں میں یوز ہوتا ہے، وہ اس کیمیکل سے جو ہے بال کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں۔ بالوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ وقتی طور پر تو جو ہے وہ کلر وہ جو کلر کرتے ہیں وہ رنگ لاتا ہے، لیکن جو ہے اس کا جو اثر جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد دکھتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کی جو ہے جڑ بہت کمزور ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے جو ہے انسان بوڑھا دکھنا لگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے بال چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ہم اس چیز میں اس پریشانی میں ہم ڈال رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں کلر لگانے کی وجہ سے، فلاں سیلون شاپ پہ جانے کی وجہ سے انہیں جو ہے ہمارے کو کلر اچھا نہیں کرا۔ تو بھائی آپ کو کلر کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو کلر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ الحمدللہ نوجوان ہیں، آپ کوئی بوڑھے نہیں ہیں، یا آپ کے بال سفید نہیں ہے کہ جو آپ جو ہے بالوں پر جو ہے مہندی لگائیں، یا آپ کے چہروں پر داڑھی اول تو ہے ہی نہیں، بہت سو کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ داڑھی رکھنا جو ہے ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک شرم کی بات محسوس ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ تو نہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں جو آپ کو جو ہے مہندی لگانے کی ضرورت پڑے۔ آپ مہندی نہیں لگا رہے تو آپ کم سے کم اپنے بالوں پر ایسا کلر مت کریے جو آپ کو ہی آپ کے آنے والی زندگی میں جب آپ کی شادی ہو جائے گی، جب آپ بیوی کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ بوڑھے حضرت کے ساتھ جو ہے یہ نئی نویلی دلہن جا رہی ہے۔ یہ کمنٹ کرنے پر لوگ مجبور ہو جائیں گے، کیوں؟ اور ان کو کمنٹ کرنے پر مجبور کرنے والے بھی آپ ہی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بات غور سے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، میں آپ کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ بس آپ کو جو ہے میں اسی لیے یہ ساری چیزوں کا جو ہے میں محاورہ دے رہا ہوں، تاکہ سیلون کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ جو ہے وہیں جاتے ہیں، آپ ایک اپنا الگ انداز ہو جاتا ہے نوجوانوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں کے کچھ حصوں کے بال نہیں ہوں گے، جبکہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، بلکہ وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نے قسم کھا کر یہ کہا کہ وہ انسان جس کے حصے پر چند حصے پر بال ہوں گے یا چند حصے پر بال نہیں ہوں گے، وہ انسان کے اوپر قسم اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر اترتے رہے گی۔ وہ بھلے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، یا غریبوں کی مدد کرے، یا مدرسوں میں تعاون کرے، لیکن
جب تک اس انسان کے سر پر اس طریقے کا فیشن والے بال ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے سر پر اللہ کی لعنت 24 گھنٹے نازل ہوتی رہے گی۔ اور اگر اس لعنت نازل ہوتے وقت اگر آپ کا آخری وقت آ جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک نوجوانوں کا ایک عجیب انداز ہو چکا، ادھر کا معاملہ، ادھر کا حصہ صاف رہتا ہے، ادھر کا حصہ صاف ہوتا ہے، ادھر کا حصہ صاف ہوتا ہے، پیچھے کا حصہ جو ہے زکوٰۃ کا مستحق بن جاتا ہے، ایک امیر حصہ جو ہے صرف یہ رہتا ہے۔ یہ حصے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بزنس مین کا ایریا ہے، کوئی ارب پتی کا ایریا ہے، اور ادھر کے حصے کو یہ غریب، یہ مفلسوں کا ایریا، یہ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق والوں کا ایریا۔ تو یہ ایریا بنا کے پھر رہے ہیں اور صرف جو ہے ایک کٹورا کی طرح، کٹورے کی طرح جو ہے سر پہ جو ہے چند حصوں میں بال لے کے گھوم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ قیامت کے قریب جو ایک امت کچھ لوگ رہیں گے وہ اس طریقے کی بال لے کر گھومیں گے اور اللہ کی لعنت 24 گھنٹے ان کے اوپر نازل ہوتے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اور اسی میں جو ہے ہمارے وہی ان کی برادری میں کچھ ہمارے نوجوان بھائی ایسے بھی ہیں جو کانوں میں بالیاں لے کے گھومتے ہیں، کانوں میں بالیاں، تو گلے میں آپ لٹکا لیجئے، ناک میں بھی آپ پھر کوئی دلوا لیجئے، کانوں میں بالیاں لے کے۔ عورت جو کام کرتی ہے وہ کام آج نوجوان کر رہا ہے، وہی کام آج نوجوان، ہاتھوں میں جو ہے کڑے رہیں گے، گلے میں چین رہے گی، ہاتھوں میں انگوٹیاں، انگلیوں میں انگوٹیاں رہیں گے، کانوں میں بالیاں رہیں گے، ٹوپی جو ہے عجیب طریقے کی، بال عجیب طریقے کے، اور کچھ بال رکھتے بھی ہیں تو یہ حصہ پورا ادھر آ جاتا ہے، اس کو جھکا کے ایسا ایسے مارتے رہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی پکڑ کے آپ کے بالوں کو لٹک رہا ہے، ادھر کوئی بال آپ کے بالوں کو پکڑ کے لٹک رہا ہے، وہ بیچارے کی گردن ہی ایسا لٹک گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، انہی میں اور انہی کے جو ہے کچھ دوست احباب، ان کے خلیرے، ان کے پھوپھیرے، ان کے چچیرے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جینس پھٹی ہوئی ہوتی ہے، 1800 کی جینس خریدتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ہم پڑھتے تھے، ہمارے پڑھنے کے دور میں مدرسے کی جب ہم پڑھتے تھے، ہمارا کرتا اگر یہاں سے اگر پھٹ جاتا تو ہم ایسے اس کو پھٹے ہوئے کرتے کو ایسا چھپانے کی ہم کوشش کرتے تھے تاکہ جو ہے بچوں کے بیچ میں بدنامی نہ ہو، استاد دے کر ہم کو ڈانٹے نہ، ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا آپ بھی اگر کبھی مدرسے میں پڑھے ہوں گے تو آپ بھی ایسا کرتے تھے، لیکن آج کل جو ہے معاملہ الٹا ہو گیا۔ معاملہ آج کل یہ ہو گیا کہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر گھومتے ہیں، اور کہیں اگر کوئی اگر روک کے ان سے کہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اگر میں کہہ دیا بھائی یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھوم رہے آپ، تو بولے ارے مولوی صاحب یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے، اس کو فیشن بولتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ جو ہے پرانے زمانے کے خیالات رکھنے والے ہیں، یہ نیو جنریشن ہے، یہ ینگ جنریشن کا جو ہے فیشن ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر۔ وہ فلاں خان جو ہے ایک فلم میں پہنا تھا تو ہم بھی ایسا پہن کے جو ہے ان کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی طرح زندگی گزارے گا، جس سے دنیا میں محبت کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، ان ساری چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ نے اتنی اچھی زندگی دی، اللہ نے سر پر جو بال دیا وہ بال ایک نعمت ہے۔ جا کر ان سے پوچھیے جن کے سروں پر بیماری کی وجہ سے بال نہیں ہے، یا جو ہمیشہ جب گنجے رہتے ہیں ان سے پوچھیے، وہ کبھی بھی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو سر پر ٹوپی لگاتے ہیں تاکہ اپنے گنجا پن کو چھپایا جائے، اپنے جو کم جو بال ہوتے ہیں اس کو چھپایا جائے۔ بال اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ کلر کر کے اپنے بالوں کی جڑوں کو خراب کر رہے ہیں۔ نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو میں کہوں کہ پھٹے ہوئے کپڑے، یہ فقیر ہے تم، تو وہ لوگ پوچھیں گے کیا مولانا خیریت سے تو ہے آپ، ہمارے کو فقیر بول دے رہا ہے؟ ارے بھائی میں فقیر نہیں، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم فقیر ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں 22ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیروں کے فقیر، میں بادشاہوں کا بادشاہ، واللہ هو الغنی الحمید، تمہارا کام مانگنا ہوگا اور میرا کام تمہیں عطا کرنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم فقیروں کے فقیر اور میں بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا کام مانگنا ہوگا اور میرا کام تمہیں عطا کرنا ہوگا، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنی ہدایت مانگے، اللہ سے ہم یہ مانگے کہ اللہ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے، صراط المستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ سے یہ مانگیے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو نماز پڑھنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، اللہ ہم کو شریعت سے محبت کرنے والا بنائے، نبی کا سچا امتی بنائے، نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ بول رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن ہم جو ہے مانگنا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ سے مانگنا ہی نہیں چاہتے، ہم کس پتہ نہیں کون سے
गुरूर, कौन से तकब्बुर में हम पड़े हैं। आज हमारे फोन हाथ में आईफोन 15 प्रो होता है तो हमारे अंदर एक घमंड पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक फखर पैदा हो जाता है कि मेरे जितना महंगा पूरे एरिया में किसी के पास फोन नहीं। अगर आज हमारे पास अच्छी कार है तो एक हम घमंड और फकर तकब्बुर के साथ जो है फुल डीजे साउंड लगाकर जो है हम गलियों से ऐसे गुजरते हैं कि और ये बताते हैं कि गरीबों को तुम गरीब हो, मैं अमीर हूं, मेरे पास कार है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कार में बैठा हूं, तुम्हारी औकात नहीं है कार को आके टच कर दे। ये हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तकब्बुर से हमको बचना है, गुरूर और तकब्बुर से हमको बचना है। अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। अकड़ कर मत चलिए जमीन पर। जितना हम आजिजी के साथ, इंकिसारी के साथ, अदब के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी भी कामयाब होगी, हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। जितनी बातें अल्लाह ताला हमने कही, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने सादा अमल के मैदान में इस्तकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।